تو آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ابن وراق کی کتاب ورجنس واٹ ورجنس اینڈ ادر ایسیز پر مبنی ہے۔ جی، یہ کوئی ایک نئی کتاب نہیں ہے بلکہ ان کے لکھے ہوئے مضامین کا ایک مجموعہ ہے جو پہلے مختلف جگہوں پر شائع ہو چکے ہیں۔ اور مصنف کا خیال ہے کہ یہ آج بھی اتنی ہی ریلیونٹ ہے۔ بالکل، تو ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم ان مضامین میں سے اہم نکات نکالیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ابن وراق کا اصل موقف کیا ہے۔ اور جب آپ ان تمام مضامین کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو دو بڑے تھیمز بہت واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ اچھا، پہلا تو ہے اسلام اور قرآن پر تنقیدی نظر ڈالنے کی مسلسل ضرورت، اور دوسرا جو اس سے جڑا ہوا ہے وہ ہے مغربی تہذیب کا دفاع۔ اور اس کی اقدار کا دفاع ہے نا؟ جی بالکل، وہ اقدار جنہیں وہ مغرب کی کامیابی کی بنیاد سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کام کرنا، یعنی اسلام پر تنقیدی بات کرنا، آج کے دور میں بہت مشکل ہو گیا ہے۔ جی، پولیٹیکل کریکٹنس کی وجہ سے تھا، اور یہ اسلاموفوبیا کے الزامات کا خوف اتنا ہے کہ لوگ کھل کر بات کرنے سے ڈرتے ہیں۔ تو ان کے لیے فریڈم آف سپیچ کا دفاع کرنا اب صرف ایک سیاسی نکتہ نہیں رہا، بلکہ ایک اخلاقی ذمہ داری بن گیا ہے۔ بالکل۔ اور یہ تنقید صرف باہر کی دنیا کے لیے نہیں ہے، وہ مغرب کے اپنے اداروں، خاص طور پر یونیورسٹیوں پر بھی سخت تنقید کرتے ہیں۔ ہاں، ان کا ماننا ہے کہ وہاں پوسٹ ماڈرنزم اور ملٹی کلچرلزم کا بہت زیادہ اثر ہے۔ جی، کیونکہ یہ نظریات اس خیال کو فروغ دیتے ہیں کہ کوئی ایک سچائی نہیں ہوتی، مطلب ہر ثقافت کی اپنی الگ سچائی ہے۔ اور مصنف کے نزدیک یہ سوچ علمی دیانتداری کے خلاف ہے۔ اور ان کا حل یہ ہے کہ یونیورسٹیوں کو اپنے اصل مقصد یعنی آبجیکٹو ٹروتھ کی طرف واپس آنا ہوگا۔ چلے ان کے نظریات کو سمجھنے کے لیے پہلے ان کی اپنی کہانی کو سمجھتے ہیں۔ کتاب کا پہلا مضمون ہی ہے آن بیکمنگ انگلش۔ جی، مصنف کہتے ہیں کہ لوگ اکثر ان کی پہلی کتاب وائی آئی ایم ناٹ اے مسلم پڑھ کر مایوس ہوتے ہیں۔ کہ اس میں انہوں نے اپنی ذاتی کہانی نہیں سنائی۔ ہاں، کہ وہ مسلمان کیوں نہیں رہے۔ اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ لوگوں نے ان کے بارے میں عجیب و غریب تصورات قائم کر لیے ہیں، جیسے کرسٹوفر ہچنز نے انہیں ایک بار ریکورنگ پاکستانی ایکس زیلاٹ کہہ دیا تھا۔ جی، یعنی کوئی ایسا پاکستانی جو پہلے بہت کٹر تھا اور اب اس سے باہر آ رہا ہے۔ جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ صحافی ان سے مل کر مایوس ہوتے ہیں کیونکہ ان کی شخصیت میں ایسا کوئی ایگزوٹک پہلو نہیں ہے، وہ تو بس ایک عام انسان ہے۔ تو پھر ان کی اصل کہانی ہے کیا؟ وہ 1946 میں راجکوٹ، گجرات میں پیدا ہوئے، ایک مسلم گھرانے میں۔ اور تقسیم کے 1 سال بعد ان کا خاندان کراچی شفٹ ہو گیا۔ ان کے بچپن کی جو ابتدائی یادیں ہیں وہ قرآن کی تعلیم سے جڑی ہیں۔ جی، وہ بتاتے ہیں کہ کیسے وہ اور ان کے بھائی گلے میں چھوٹے سپارے لٹکا کر اسکول جاتے تھے۔ اردو پڑھنا جانتے تھے تو عربی حروف تہجی پڑھ لیتے تھے، لیکن تلفظ بالکل اردو والا ہی ہوتا تھا۔ بالکل۔ اور یہیں سے ہمیں ان کی شخصیت کی پہلی جھلک ملتی ہے۔ ایک ہی گھر میں دو بالکل متضاد دنیاؤں کا تصادم۔ ایک طرف ان کے والد جو بالکل بھی مذہبی نہیں تھے۔ ہاں، وہ ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک دن ان کے والد نے غصے میں ان کے گلے سے وہ چھوٹا سا قرآن اتار کر پھینک دیا، اور کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے اس مذہبی بکواس پر یقین کرتے ہوئے بڑے ہوں۔ اور دوسری طرف کون تھا؟ ان کی دادی۔ جی، ان کی دادی تھیں جو بہت مذہبی تھیں۔ وہ گھر پر خواتین کی محفلیں منعقد کرواتی تھیں اور مصنف کو اپنے ساتھ مزاروں پر بھی لے کر جاتی تھیں۔ تو ایک ہی چھت کے نیچے سیکولرزم اور روایت کی ایک مستقل کشمکش چل رہی تھی۔ جی، اسی ماحول میں ان کی پرورش ہوئی۔ وہ محرم کے جلوسوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ منظر جہاں لوگ خود کو زنجیروں سے مارتے تھے انہیں پریشان بھی کرتا تھا اور متجسس بھی۔ ظاہر ہے ایک بچے کے لیے یہ سب دیکھنا بہت گہرا اثر چھوڑتا ہوگا۔ بالکل، لیکن اس مذہبی ماحول کے باوجود کراچی میں ان کا بچپن کافی آزادانہ تھا۔ اسکول کے بعد گلیوں میں گھومنا، گلی ڈنڈا، پتنگ بازی، اور کرکٹ کا تو انہیں جنون تھا۔ ہاں، لیکن وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ تعلیم کا معیار بہت خراب تھا، اساتذہ غیر تربیت یافتہ تھے اور اسکولوں میں سہولیات نہ ہونے کے برابر تھیں۔ اور شاید یہی وہ وجہ تھی کہ ان کے والد نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ انہیں ڈر تھا کہ پاکستان آہستہ آہستہ ایک تھیوکریسی یعنی ایک مذہبی ریاست بنتا جا رہا ہے۔ اور ملک کے سیاسی عدم استحکام سے بھی پریشان تھے۔ جی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بچے اس ماحول میں بڑے ہوں،
تو انہوں نے صرف 10 سال کی عمر میں مصنف اور ان کے بھائی کو انگلینڈ بھیج دیا۔ ایک پریپ اسکول میں؟ اور یہ 1950 کی دہائی کی بات ہے، یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ اور اس سفر کا ایک واقعہ وہ بڑے مزے سے بتاتے ہیں۔ جہاز میں کھانے کے لیے بطخ یعنی ڈک پیش کی گئی، لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا ہے نا؟ ہاں، اس عرصے کے کہیں یہ حلال نہ ہو۔ یہ بات کتنی دلچسپ ہے نا؟ ایک طرف والد انہیں مذہبی ممبو جمبو سے دور بھیج رہے ہیں، اور دوسری طرف 10 سال کے بچے پر مذہبی تربیت کا اثر اتنا گہرا ہے کہ وہ جہاز میں حلال گوشت کے بارے میں پریشان ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بچپن کی تعلیم کتنی مضبوطی سے آپ کی سوچ میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو وہ کراچی کی دھول بھری سڑکوں سے سیدھا وشسٹر شائر کے سرسبز میدانوں میں پہنچ گئے۔ ایک بہت بڑا کلچرل شاک۔ وہاں صرف انگریزی زبان اور تعلیمی نہیں تھی، بلکہ وہ غیر شعوری طور پر انگریزی تہذیب کو بھی جذب کر رہے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ انہیں انگریزی دیہات، وہاں کے پبز، لوک گیت، ان سب سے محبت ہو گئی۔ یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ سیکس، پیسے اور کپڑوں کے بارے میں جو ایک خاص انگریزی جھجک ہے وہ بھی انہوں نے اپنا لی۔ مطلب وہ آہستہ آہستہ ایک پاکستانی لڑکے سے ایک انگریز لڑکے میں تبدیل ہو رہے تھے۔ اسکول کی چھٹیوں میں وہ ایک انگریز فیملی بوکاننز کے ساتھ رہتے تھے، جہاں مذہب کا کوئی ذکر تک نہیں تھا۔ اور پھر 14 سال کی عمر میں وہ برائنسٹن نامی ایک پبلک اسکول گئے، جہاں ان کے بہت سے دوست یہودی تھے۔ تب تک وہ کہتے ہیں اسلام ان کی زندگی سے تقریباً مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا۔ 18 سال کی عمر تک وہ ذہنی طور پر پوری طرح انگریز بن چکے تھے اور انگلینڈ کو ہی اپنا گھر سمجھتے تھے۔ لیکن پھر 2 واقعات نے ان کی اس شناخت کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک آئیڈینٹی کرائسس شروع ہو گیا۔ جی۔ پہلا واقعہ تو کافی سادہ تھا۔ وہ فرانس کے سفر سے واپس آئے اور ڈوور کی بندرگاہ پر اتر کر ہری گھاس پر لیٹ گئے۔ اور اس وقت انہیں شدت سے احساس ہوا کہ وہ گھر آ گئے ہیں۔ یہ احساس ان کے لیے بہت مضبوط تھا۔ لیکن دوسرا واقعہ زیادہ گہرا اور پیچیدہ تھا۔ وہ 6 مہینے کے لیے اسرائیل چلے گئے ایک کبٹس پر کام کرنے۔ یہ ان کے والد کے لیے بہت شرمندگی کی بات تھی، کیونکہ پاکستان کے اسرائیل سے سفارتی تعلقات نہیں تھے۔ بالکل، لیکن مصنف کو وہاں کی آزاد فضا، لوگوں کا دوستانہ رویہ، وہ کمیونٹی کا احساس، یہ سب بہت پسند آیا۔ مگر وہیں پر انہیں پہلی بار اپنی شناخت پر سوال اٹھانے پر مجبور کیا گیا۔ جی، جب اسرائیل کے وزیر مذہبی امور نے خاص طور پر ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، صرف اس لیے کہ وہ ایک مسلمان پس منظر سے تھے۔ اور جب وہاں لوگ ان سے پوچھتے، نہیں آپ اصل میں کہاں سے ہیں، تب انہیں احساس ہوا کہ شاید وہ جتنی بھی کوشش کر لیں انہیں کبھی بھی مکمل طور پر ایک انگریز کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی کشمکش اور شناخت کی تلاش نے انہیں ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ انہوں نے ایڈنبرا یونیورسٹی میں داخلہ لیا، لیکن اپنی اصل دلچسپی یعنی اطالوی آرٹ کو چھوڑ کر عربی، فارسی اور اسلامی تہذیب پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر وہ ہیں کون، مشرقی یا مغربی یا دونوں کے بیچ میں کچھ۔ تو اب تک ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان اپنی شناخت کی تلاش میں ہے، جی، جو مشرق اور مغرب کے بیچ میں کھڑا ہے۔ لیکن پھر 1989 میں ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو نہ صرف دنیا کو ہلا دیتا ہے بلکہ مصنف کو ہمیشہ کے لیے ایک واضح سمت دے دیتا ہے۔ رشدی افیئر۔ بالکل۔ ہم بات کر رہے ہیں رشدی افیئر کی۔ فروری 1989 میں ایران کے آیت اللہ خمینی نے سلمان رشدی کی کتاب دی سیٹینک ورسز پر ان کے خلاف موت کا فتویٰ جاری کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا عالمی واقعہ تھا۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ اس وقت انہیں جس چیز نے سب سے زیادہ مایوس کیا وہ مغربی دانشوروں کا رد عمل تھا۔ ہاں، یہ حیران کن بات ہے۔ بہت سے بڑے ناموں نے سارا الزام رشدی پر ہی ڈال دیا۔ مشہور مورخ ہیو ٹریور روپر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کچھ برطانوی مسلمان رشدی کو کسی اندھیری گلی میں سبق سکھا دیں تو انہیں کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ اور صرف وہی نہیں، سابق امریکی صدر جیمی کارٹر، ناول نگار جان لیکاری، جرمین گریئر، ان سب نے رشدی کو ہی تنقید کا نشانہ بنایا کہ انہوں نے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ دوسری طرف کرسٹوفر ہچنز اور سوزن سونٹیک جیسے کچھ لوگ تھے جنہوں نے آزادی اظہار کے اصول پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا اور کھل کر رشدی کا ساتھ دیا۔ مجھے جو بات سب سے زیادہ دلچسپ لگی وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ یہی سیاسی واقعہ تھا، ایک ایسا واقعہ جس نے انہیں لکھنے پر مجبور کر دیا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔
وہ خود کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پہلی کتاب وائی آئی ایم ناٹ اے مسلم لکھنے کا فیصلہ ہی اسی لیے کیا تاکہ وہ ان چند آوازوں میں اپنی آواز شامل کر سکیں جو رشدی کا دفاع کر رہی تھیں۔ جی، یہ مغربی دانشوروں کے بزدلانہ رد عمل کا ایک جواب تھا۔ یہ ان کے لیے ایک واضح اعلان تھا کہ وہ کن اقدار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اسی بحث سے ان کی ملٹی کلچرلزم پر تنقید بھی جڑی ہوئی ہے نا؟ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ یہ نظریہ اس غلط فہمی پر مبنی ہے کہ تمام ثقافتیں برابر ہیں اور سب کی عزت کی جانی چاہیے۔ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ایسی ثقافت کی بھی عزت کی جانی چاہیے جو آزادی اظہار کو جرم سمجھتی ہو؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی دوسری ثقافت کی اقدار آپ کی اپنی بنیادی اقدار جیسے کہ آزادی، جمہوریت اور تنقیدی سوچ کو تباہ کرتی ہیں تو پھر ان کا مقابلہ کرنا آپ کا فرض بن جاتا ہے۔ اور ان کے نزدیک ملٹی کلچرلزم کے نام پر اس فرض سے دستبردار ہونا فکری بے ایمانی ہے۔ بالکل۔ اور اسی واضح ایران کی وجہ سے، اسی کھلے موقف کی وجہ سے انہیں اپنی اصل شناخت چھپانی پڑی۔ اچھا، تو یہ سوال بھی اہم ہے کہ انہوں نے ابن وراق کا تخلص ہی کیوں چنا؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے واضح وجہ تو حفاظت ہے۔ جی، کئی اسلامی ممالک میں ارتداد یعنی مذہب چھوڑنے کی سزا موت ہے۔ وہ اپنے خاندان کو، خاص طور پر اپنے بھائی کو جو ان کی تحریروں سے واقف نہیں ہیں، کسی بھی قسم کی مشکل سے بچانا چاہتے تھے۔ جی، اور اس کے علاوہ ایک اور گہری وجہ بھی ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی دلیلوں کو ان کے پس منظر کی وجہ سے مسترد کر دیا جائے، جس سے فلسفے میں جینیٹک فیلسی کہتے ہیں۔ بالکل، یعنی دلیل کو پرکھنے کے بجائے دلیل دینے والے کی نسل یا مذہب کو دیکھنا۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے خیالات پر توجہ دیں، ان کی ذات پر نہیں۔ اور یہ کوئی خیالی خطرہ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ انہیں آن لائن موت کی دھمکیاں ملتی رہی ہیں، اس لیے یہ احتیاط بالکل جائز ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ لکھنا نہیں چھوڑتے۔ جی، اور وہ اس سلسلے میں جان سٹورٹ مل کا ایک قول نقل کرتے ہیں جو بہت طاقتور ہے۔ ایک شخص جس کے پاس لڑنے کے لیے کچھ نہیں، جسے اپنی ذاتی حفاظت سے زیادہ کسی چیز کی پرواہ نہیں، وہ ایک قابل رحم مخلوق ہے جس کے آزاد ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ ان کے لیے یہ اصول ذاتی حفاظت سے زیادہ اہم ہے۔ کتاب کے آخری حصے اپولوجیا پرو ویٹا سوا میں مصنف اپنے علمی کام کا دفاع کرتے ہیں۔ جی، ظاہر ہے ان پر بہت تنقید ہوتی ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کے کام کو صرف عام لوگوں نے ہی نہیں بلکہ بہت سے نامور اسکالرز نے بھی سراہا ہے۔ اور یہ نقطہ بہت اہم ہے کیونکہ ان کے ناقدین اکثر انہیں ایک غیر سنجیدہ لکھاری یا صرف ایک پولیمسسٹ کہہ کر مسترد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب آکسفورڈ اور پرنسٹن جیسی یونیورسٹیوں کے اسکالرز ان کے کام کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں تو اس الزام کو برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل، مثال کے طور پر آکسفورڈ یونیورسٹی کے ڈاکٹر چیس رابنسن نے ان کی کتاب واٹ دی قرآن ریئلی سیز کو اسلام کی ابتدائی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ایک نعمت قرار دیا۔ واہ! بوسٹن یونیورسٹی کے پروفیسر مرلن سوارٹس نے ان کی ایک اور کتاب کو ایک امینسلی ویلیوبل سورس کہا۔ یہ بہت بڑی تعریف ہے۔ اور ایک واقعہ جو ان کے لیے ذاتی طور پر بہت بڑا اعزاز تھا، وہ فرانس کے مشہور اسلام شناس میکسم راڈنسن سے ملاقات تھی۔ جی، راڈنسن نے نہ صرف انہیں اپنے گھر بلایا بلکہ اپنی ہی کتاب پر ان سے آٹوگراف بھی لیا۔ ایک ایسے بڑے اسکالر کی طرف سے یہ توثیق ان کے لیے بہت معنی رکھتی ہوگی۔ بہت زیادہ۔ اور بھی بہت سے اسکالرز ہیں جیسے کلاڈ گلیٹ نے ان کے تنقیدی انداز کو ریفریشنگ کہا۔ اچھا۔ جیک برلنر بلاؤ نے ان کے کرٹیکل ہیروئزم کی تعریف کی، اور پرنسٹن یونیورسٹی کے ڈیوڈ این مائرز نے لکھا، ایک صحت مند تضحیک سے لیس ابن وراق نے حال ہی میں مسلم اسکالرز کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابتدائی اسلامی ذرائع کا تنقیدی مطالعہ کرنے میں ہچکچاہٹ کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ہم ابن وراق کی کتاب کے ایک مضمون کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ مضمون قرآن پر تنقیدی تحقیق کی تاریخ کا جائزہ لیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کو ایک تاریخی دستاویز کے طور پر پرکھنے کا یہ سلسلہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ بالکل، اور یہ سفر وہاں سے شروع نہیں ہوتا جہاں سے اکثر لوگ سوچتے ہیں۔ اچھا؟ جی، مصنفہ واضح کرتی ہیں کہ زمخشری اور طبری جیسے جو عظیم مسلم مفسرین تھے، انہوں نے قرآن پر بہت گہرا کام کیا، لیکن ان کا دائرہ کار اسلامی عقیدے کے اندر تھا۔
وہ متن کی تشریح کر رہے تھے، اس کی تاریخی اصلیت پر سوال نہیں اٹھا رہے تھے۔ یعنی وہ ایک بلیور کے پرسپیکٹو سے دیکھ رہے تھے۔ جی، جسے ہم آج سائنٹیفک یا علمی تحقیق کہتے ہیں، اس کے لیے ایک بالکل مختلف مائنڈ سیٹ کی ضرورت تھی۔ ایک ایسا مائنڈ سیٹ جو متن کو باہر سے ایک غیر جانبدار مبصر کے طور پر دیکھے۔ تو یہ تبدیلی کب آئی؟ مصنف کے مطابق یہ بڑی تبدیلی تو 19ویں صدی میں آئی، تھیوڈور نولدکے جیسے اسکالرز کے ساتھ، لیکن کہانی اس سے بہت پہلے شروع ہوتی ہے۔ اچھا۔ اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں، جب مسلمان اور عیسائی ایک دوسرے سے بحث مباحثہ کر رہے تھے، مصنف کہتی ہیں کہ قرآن پر تنقید کے جو ابتدائی بیج ہے نا، وہ انہی ڈاکٹرنل انکاؤنٹرز میں بوئے گئے تھے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ تو چلے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ 8ویں صدی کے ان ابتدائی مکالموں سے مصنف بیت ہیل کے ایک راہب کا ذکر کرتا ہے۔ یہ کیا واقعہ ہے؟ یہ تقریباً 710 عیسوی کا ایک مکالمہ ہے، جو ایک شامی عیسائی راہب اور ایک عرب معزز کے درمیان ہوا۔ اس میں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ راہب اسلامی قانون کے ماخذ پر بات کرتے ہوئے قرآن اور سورۃ البقرہ میں فرق کرتا ہے۔ ایک منٹ، مطلب وہ ایسے بات کر رہا ہے جیسے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں؟ جی بالکل، وہ سورۃ البقرہ کو قرآن سے الگ ایک سوتنتر کتاب سمجھ رہا تھا۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ تو اس نکتے کی گہرائی ہے۔ مصنف کا خیال ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید ابتدائی 8ویں صدی میں اسلام سے باہر کے لوگوں کے لیے قرآن کا جو تصور ہے ایک واحد مرتب شدہ کتاب کا، وہ شاید واضح نہیں تھا۔ اچھا۔ مصنف مزید شواہد بھی دیتی ہیں۔ کچھ دوسرے سیریاک یعنی شامی ذرائع میں بھی صرف سورۃ البقرہ کا ذکر ملتا ہے، جیسے وہی پوری کتاب ہو۔ اچھا۔ یہاں تک کہ مسلم مورخ ابن سعد کی ایک روایت کا بھی حوالہ ہے کہ جنگ حنین میں حضرت عباس نے بھاگتے ہوئے سپاہیوں کو پکارا، اے سورۃ البقرہ والو! اے قرآن والوں نہیں کہا؟ نہیں کہا۔ تو یہ خیال کہ قرآن کی کوئی ایک سورت، خاص طور پر سب سے لمبی سورت، خود پوری کتاب کی نمائندگی کر رہی تھی، یہ صرف عیسائی ذرائع تک محدود نہیں تھا۔ تو کیا یہ کوئی اکا دکا واقعہ تھا یا اس دور کے دوسرے غیر مسلم مبصرین بھی قرآن کو اسی طرح دیکھتے تھے؟ یہ ایک پیٹرن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مصنف اس کے فوراً بعد جان آف ڈمیسکس کی مثال دیتی ہیں۔ جان آف ڈمیسکس، جی، وہ اموی خلافت کے مرکز میں ایک بہت اعلیٰ عہدے پر فائز عیسائی عالم تھے۔ ان کی تحریر ہے آف ہیریزیز، جو تقریباً 730 کی دہائی میں لکھی گئی، اور یہ اسلام پر ابتدائی عیسائی تنقید میں بہت اہم ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ محمد کو ایک جھوٹا نبی قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تعلیمات پرانے اور نئے عہد نامے اور ایک آرین راہب سے سیکھ کر گھڑیں۔ لیکن سب سے اہم سوال، کیا وہ قرآن کا ذکر کرتے ہیں؟ اور جواب ہے، ایک بار بھی نہیں۔ کیا؟ جی، یہی مصنف کا مرکزی نقطہ ہے۔ جان آف دمشق، جو مسلمانوں کے اتنے قریب تھے، ایک ایسی کتاب کا ذکر نہیں کرتے جس کا نام قرآن ہو۔ تو وہ کس چیز کا ذکر کرتے ہیں؟ وہ آسمان سے اتارے گئے صحیفے کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جب وہ مثالیں دیتے ہیں نا تو انہیں الگ الگ ناموں سے پکارتے ہیں، جیسے عورت کا متن، خدا کی اونٹنی کا متن، اور سب سے دلچسپ گائے کا متن۔ گائے کا متن یعنی سورۃ البقرہ؟ غالباً وہی۔ یہ تو واقعی ایک بوم شیل ہے۔ ایک اعلیٰ عہدیدار جو اموی دارالحکومت میں رہ رہا ہے، اسے قرآن نامی کسی ایک کتاب کا علم ہی نہیں، وہ اسے الگ الگ ٹکڑوں یا ٹیکسٹ کے مجموعے کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ بالکل۔ مصنف اسی خیال کو آگے بڑھاتے ہوئے بیزانطینی شہنشاہ لیوسوم اور اموی خلیفہ عمر دوم کے درمیان ہونے والی خط و خطابت کا ذکر کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس خط و خطابت کو کھولتے ہیں۔ اس میں کیا بڑے دعوے کیے گئے ہیں؟ لیوسوم اپنے خط میں مسلمانوں کے صحیفے کو قرآن نہیں کہتا، تو کیا کہتا ہے؟ وہ اسے فرقان کہتا ہے۔ فرقان؟ فرقان؟ جی، اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کتاب عمر، ابو تراب یعنی حضرت علی اور سلمان فارسی نے مل کر لکھی ہے۔ واہ، یہ تو ایک بہت بڑا سیاسی الزام ہے۔ بہت بڑا۔ فرقان کا لفظ تو قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں اس سے پوری کتاب کے نام کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ مصنف اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ مصنف بتاتی ہیں کہ یہ لفظ عربی مفسرین کے لیے ہمیشہ سے پزلنگ رہا ہے، لیکن کرسٹوف ہیگر جیسے جدید اسکالرز کا کہنا ہے کہ یہ غالباً عربی کا نہیں ہے۔ تو پھر یہ شامی زبان کا لفظ پرکن یا
پرکانا ہے، جس کا مطلب ہے نجات یا چھٹکارا، ریڈیمپشن۔ اچھا، تو یہ پھر اسی نظریے کو تقویت دیتا ہے کہ اسلام کا ابتدائی ماحول شامی عیسائیت سے بہت متاثر تھا؟ جی، اور اسی خط میں پیراکلیٹ کا مشہور معاملہ بھی زیر بحث آتا ہے نا؟ یہ تو ایک کلاسک بحث ہے۔ بالکل۔ لیوسوم اس مسلم دعوے کو سختی سے رد کرتا ہے کہ یوحنا کی انجیل میں جس پیراکلیٹ کا وعدہ کیا گیا ہے وہ محمد ہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یونانی لفظ پیراکلیٹوس کا مطلب تسلی دینے والا یا کونسولر ہے، جبکہ محمد کا مطلب ہے شکر ادا کرنے والا۔ وہ کہتا ہے ان دونوں میں کوئی لسانی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو پھر مسلمانوں میں یہ خیال آیا کہاں سے کہ پیراکلیٹ کا اشارہ ان کے نبی کی طرف ہے؟ مصنف اس کی جڑیں ابن اسحاق کی سیرت النبی میں تلاش کرتی ہیں۔ ابن اسحاق انجیل کے اس حصے کا حوالہ دیتے ہوئے تسلی دینے والے کے لیے یونانی لفظ پیراکلیٹوس نہیں استعمال کرتے۔ تو کیا استعمال کرتے ہیں؟ وہ ایک شامی لفظ منہا ہمانا استعمال کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ منہا ہمانا کا مطلب محمد ہے۔ جی، اور اسکالر الفریڈ گیوم کی تحقیق بتاتی ہے کہ ابن اسحاق ہیں یہ لفظ غالباً ایک فلسطینی شامی انجیل سے لیا تھا۔ یہ پھر سے اسی شامی عیسائی ماحول کی طرف اشارہ ہے۔ اور قرآن میں احمد نام کے ذکر کا کیا معاملہ ہے؟ سورت 61 میں جو بشارت دی گئی ہے، یہ معاملہ اور بھی پیچیدہ ہے۔ سورت 61 کی آیت 6 میں ایک رسول کی بشارت ہے جس کا نام احمد ہے۔ روایتی مسلم تشریح یہ ہے کہ احمد بھی محمد کا ہی نام ہے اور یہ یونانی لفظ پیراکلیٹوس کا ترجمہ ہے، یعنی قابل تعریف۔ اچھا، لیکن مصنف ایک اہم نقطہ اٹھاتی ہیں۔ ابن اسحاق جیسے ابتدائی سیرت نگار جنہوں نے پیراکلیٹ پر اتنی بحث کی، وہ اس آیت کو اپنی دلیل کے طور پر استعمال ہی نہیں کرتے۔ یہ بہت عجیب بات ہے۔ یعنی اگر ان کے پاس قرآن سے اتنی واضح دلیل موجود تھی تو انہوں نے اسے استعمال کیوں نہیں کیا؟ بالکل، اسی لیے کچھ اسکالرز جیسے بشپ اور گتھری کا خیال ہے کہ جس کا نام احمد ہے کا جملہ شاید قرآن میں بعد میں شامل کیا گیا ہو، یعنی a later insertion۔ جی، جبکہ مونٹگامری واٹ کا نظریہ یہ ہے کہ احمد شروع میں ایک نام نہیں تھا بلکہ ایک صفت، ایک ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوتا تھا جس کا مطلب تھا زیادہ قابل تعریف۔ لیو کے خط پر واپس آتے ہیں۔ اس نے صرف کتاب کے مصنفین پر ہی الزام نہیں لگایا بلکہ متن میں رد و بدل کا بھی ذکر کیا تھا، ہے نا؟ ہاں، اور یہاں حجاج بن یوسف کا کردار سامنے آتا ہے، عراق کا گورنر۔ جی، لیو نے الزام لگایا کہ حجاج نے پرانی کتابوں کو اکٹھا کر کے تباہ کر دیا اور ان کی جگہ اپنی مرضی کی تحریریں لکھوا کر پورے عالم اسلام میں پھیلا دیں۔ لیکن کیا ہم اس بات کو سنجیدگی سے لے سکتے ہیں؟ یہ ایک بائزنطینی شہنشاہ کا خط ہے جو مسلمانوں کے ساتھ حالت جنگ میں تھا۔ یہ تو خالص پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کا نقطہ بالکل درست ہے، اور مصنف بھی اسے صرف ایک الزام کے طور پر پیش کرتی ہیں، لیکن پھر وہ کہتی ہیں کہ یہ صرف ایک عیسائی الزام نہیں ہے۔ اچھا؟ وہ ابن عساکر جیسی مسلم روایات کا حوالہ دیتی ہیں جن میں حجاج کا قرآن کے متن میں 11 تبدیلیاں کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ اوہ، اور ایک اسکالر پال کسانووا کا تو یہ ماننا تھا کہ حضرت عثمان کی طرف سے قرآن جمع کرنے کی کہانی دراصل ایک افسانہ ہے جو بعد میں گھڑی گئی۔ اصل میں یہ حجاج ہی تھا جس نے پہلی بار ایک سرکاری نسخہ تیار کروایا تھا۔ تو یہ الزامات صرف دشمنوں کی طرف سے نہیں آ رہے تھے بلکہ خود مسلم تاریخ کے اندر بھی اس کی کچھ گونج سنائی دیتی ہے۔ جی، کیا اس کے بعد بھی کسی عیسائی مصنف نے اس موضوع پر لکھا؟ جی، 9ویں صدی میں الکندی کا ایک رسالہ سامنے آتا ہے جسے مصنف قرآنی تنقید کی تاریخ میں ایک سنگ میل قرار دیتی ہیں۔ سنگ میل کیوں؟ کیونکہ الکندی نے زیادہ منظم طریقے سے دلائل پیش کیے۔ اس نے بھی یہی دعویٰ دہرایا کہ صحابہ جیسے ابن مسعود اور ابی بن کعب ان کی قراتیں یعنی ریڈنگز ایک دوسرے سے مختلف تھیں، جس سے مسلمانوں میں شدید جھگڑے پیدا ہوئے، اور تب حضرت عثمان نے مداخلت کر کے ایک سرکاری نسخہ تیار کروایا اور باقی سب کو جلوا دیا۔ تو وہ بھی حجاج کا ذکر کرتا ہے؟ ہاں، وہ بھی حجاج پر آیات کو حذف کرنے اور شامل کرنے کا الزام لگاتا ہے، لیکن الکندی اس سے آگے جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ قرآن کی ساخت پر بھی تنقید کرتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ یہ بغیر کسی ترتیب اور نظام کے مختلف کہانیوں اور قانونوں کا مجموعہ ہے۔ اچھا، جس میں تضادات ہے، گرامر کی غلطیاں ہیں اور بہت سے غیر ملکی الفاظ شامل ہیں۔ تو ان تمام ابتدائی غیر مسلم ذرائع، راہب، جان آف دمشق، لیو سوم، الکندی، ان سب کو ملا کر مصنف کیا نتیجہ اخذ کرتی ہیں؟
مصنف الفونس منگیانا نامی ایک اسکالر کا حوالہ دیتی ہیں۔ انہوں نے 7ویں صدی کی تمام عیسائی تحریروں کا جائزہ لے کر یہ نتیجہ نکالا کہ ان ابتدائی مورخین کو اس بات کا کوئی علم ہی نہیں تھا کہ عرب فاتحین کے پاس کوئی مقدس کتاب بھی ہے۔ کوئی مقدس کتاب ہی نہیں تھی؟ ان کے علم میں نہیں تھی۔ منگانا کا نظریہ یہ تھا کہ قرآن کو کتابی شکل عبد الملک اور حجاج کے دور حکومت میں دی گئی، یعنی 7ویں صدی کے آخر اور 8ویں صدی کے شروع میں۔ یہ تو بہت ریڈیکل خیال تھا۔ جی، اس وقت بہت ریڈیکل تھا، لیکن مصنف کہتی ہیں کہ اس نے جان وینسبرو، پیٹریشیا کرون اور مائیکل کک جیسے جدید ریویژنسٹ اسکالرز کے کام کی پیشگوئی کی۔ یہ ریویژنسٹ اسکالرز کون ہیں؟ انہیں ریویژنسٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ انہیں ریویژنسٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اسلام کی روایتی تاریخ کو چیلنج کرتے ہیں، جو صدیوں بعد لکھی گئی مسلم روایات پر مبنی ہے۔ اچھا۔ ان کا ماننا ہے کہ اسلام کی ابتدائی تاریخ بشمول قرآن کا جمع ہونا شاید اس سے بہت زیادہ مختلف اور پیچیدہ تھی جو ہمیں روایتی کہانیوں سے معلوم ہوتی ہے۔ اور وہ غیر مسلم ذرائع اور آثار قدیمہ پر زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو یہ ابتدائی صدیاں تو مذہبی بحثوں اور الزامات سے بھری ہوئی تھیں۔ علمی اور سائنسی تحقیق کا دور کب شروع ہوا؟ یہ سلسلہ یورپ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ 15ویں صدی میں نکولس آف کیوسا نے کہا کہ قرآن میں جو عیسائی کہانیاں ہیں وہ بائبل سے نہیں بلکہ غیر مستند یعنی اپوکریفل لٹریچر سے آئی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر 17ویں صدی میں لوڈویکو مراچی نے ایک بہت بڑا کام کیا۔ اس نے عربی متن اور مسلم تفاسیر کے ساتھ قرآن کا لاطینی ترجمہ شائع کیا۔ یہ ایک اہم قدم تھا کیونکہ اس نے پہلی بار یورپی اسکالرز کو براہ راست اصل متن تک رسائی دی۔ اب پھر 19ویں صدی میں، جیسا آپ نے شروع میں کہا، ایک ڈرامائی پیش رفت ہوئی۔ ایسا کیا ہوا اس صدی میں؟ 19ویں صدی میں جرمنی میں بائبل پر تنقیدی تحقیق کا کام عروج پر تھا۔ اسکالرز بائبل کو ایک تاریخی دستاویز کے طور پر پڑھ رہے تھے۔ اب وہی طریقے قرآن پر لاگو کیے جانے لگے۔ اچھا۔ ابراہم گائگر نے 1833 میں ایک کتاب لکھی جس کا عنوان تھا محمد نے یہودیت سے کیا لیا۔ وہ ایک لسانی جاسوس کی طرح تھے جنہوں نے قرآن کے تصورات، قانون اور کہانیوں کا سراغ یہودی متون، خاص طور پر تلمود تک لگایا۔ تو یہ تحقیق مواد کے ماخذ پر مرکوز تھی۔ خود قرآن کے متن، اس کی ساخت اور زبان کے بارے میں کیا کام ہوا؟ اس میدان میں سب سے بڑا نام تھیوڈور نالڈیکے کا ہے۔ ان کا کام اس لیے انقلابی تھا کیونکہ انہوں نے پہلی بار قرآن کو ایک تاریخی دستاویز کے طور پر پڑھا جو وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوئی۔ یعنی انہوں نے زبان کے ارتقاء کو دیکھا۔ بالکل۔ انہوں نے مکی اور مدنی صورتوں کی روایتی تقسیم کو تو قبول کیا، لیکن پھر انہوں نے مکی دور کو زبان، انداز اور موضوعات کی بنیاد پر مزید 3 ادوار میں تقسیم کر دیا۔ ایسا ہی ہے جیسے کوئی ماہر زبان کے انداز سے شیکسپیئر کے ڈراموں کی ترتیب لگائے کہ کون سا پہلے لکھا گیا اور کون سا بعد میں۔ بالکل یہی انالوجی ہے۔ نالڈیکے نے دکھایا کہ ابتدائی مکی دور کی صورتیں مختصر ہیں، شاعرانہ ہیں، پرجوش اور الہامی ہیں، جن میں قیامت اور توحید پر زور ہے۔ ٹھیک۔ دوسرے دور میں کہانیاں لمبی ہو جاتی ہیں اور آخری مکی دور کی صورتیں زیادہ نثری، پروزیک اور قانونی رنگ اختیار کرنے لگتی ہیں، جو مدنی صورتوں کی تمہید بنتی ہیں۔ تو نالڈیکے نے دراصل قرآن کے متن کے اندر ہی اس کی ایک اندرونی تاریخ، ایک انٹرنل ہسٹری دریافت کی۔ جی، انہوں نے دکھایا کہ یہ متن 23 سال کے عرصے میں بدلا اور اس کی زبان اور موضوعات میں ایک واضح ارتقاء نظر آتا ہے۔ اور اسی نے جدید قرآنی اسکالرشپ کی بنیاد رکھی۔ بالکل۔ اس کے بعد سے قرآن کا مطالعہ صرف مذہبی عقیدے کا معاملہ نہیں رہا، بلکہ یہ تاریخی اور لسانی تجزیے کا ایک سنجیدہ علمی میدان بھی بن گیا۔ نالڈیکے کے کام نے جو دروازہ کھولا، اس نے سوچنے کے لیے ایک بہت گہرا سوال چھوڑ دیا۔ اگر قرآن کا انداز اور موضوعات 23 سال کے عرصے میں اتنے واضح طور پر تبدیل ہوئے، تو اس سے آج اس متن کو پڑھنے اور سمجھنے کے طریقے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا اسے ایک جامد، غیر متغیر کتاب کے طور پر دیکھنا چاہیے، یا ایک ترقی پذیر کمیونٹی اور اس کے رہنما کے متحرک ریکارڈ کے طور پر؟ ٹوٹیلیٹیرینزم پر بات کریں گے۔ خاص طور پر ہم اس کے 7ویں باب کو دیکھیں گے، اسلام، مشرق وسطیٰ اور فاشزم۔ یہ ایک بہت ہی کہہ لیں کہ پروووکیٹو قسم کا تجزیہ ہے
جہاں مصنف نے فاشزم کی ایک مشہور تعریف کو ایک پورے مذہبی نظریے پر لاگو کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ یہ دلیل کیسے بناتے ہیں۔ بالکل، مصنف کا جو پورا استدلال ہے نا، وہ مشہور اطالوی مفکر امبرٹو ایکو کے ایک مضمون پر مبنی ہے۔ مضمون کا نام ہے فاشزم یا ابدی فاشزم۔ اچھا، امبرٹو ایکو۔ جی، ایکو نے اس میں فاشزم کی کوئی ایک آپ کہہ لیں سالڈ تعریف نہیں دی، بلکہ اس کی 14 خصوصیات گنوائی تھیں۔ 14 خصوصیات؟ ہاں، اور ان کا کہنا تھا کہ ان سب کا ایک ساتھ ہونا ضروری نہیں، بلکہ ان میں سے صرف ایک کی موجودگی بھی وہ فاشزم کو پنپنے کا موقع دے سکتی ہے۔ تو ابن وراق اسی فریم ورک کو اسلام کے تجزیے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس فریم ورک کے پہلے نقطے سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ایکو کا پہلا نقطہ ہے روایت کی پرستش، the cult of tradition۔ مصنف اسے اسلام سے کیسے جوڑتے ہیں؟ دیکھیں، مصنف کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ اسلام اپنی اساس میں ایک ٹریڈیشن باؤنڈ مذہب ہے۔ ٹریڈیشن باؤنڈ، صحیح جی۔ اور ان کے مطابق اس کی سب سے بڑی مثال خود قرآن ہے، جسے خدا کا ابدی، غیر متغیر یعنی ان چینجبل اور حتمی کلام مانا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ کلام الہی ہے، اس لیے اس پر سوال اٹھانے کی گنجائش نہیں؟ بالکل، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ صرف قرآن کافی نہیں تھا، اسی لیے سنت اور حدیث کی ضرورت پڑی تاکہ پیغمبر کے اعمال اور اقوال سے رہنمائی لی جا سکے۔ اچھا۔ اور یہی روایت نسل در نسل منتقل ہو کر اسلامی قانون اور تھیولوجی کی بنیاد بن گئی۔ آپ نے قرآن کا ذکر کیا، خود قرآن کے متن کے بارے میں مصنف کا کیا کہنا ہے؟ کیا وہ اسے ایک سیدھا سادہ متن سمجھتے ہیں؟ نہیں، اس کے بالکل برعکس، وہ قرآن کو ایک مبہم یعنی obscure متن قرار دیتے ہیں۔ obscure؟ جی، وہ بتاتے ہیں کہ خود مسلم مفسرین نے بھی صدیوں سے اس کی آیات کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا ہے، جیسے ظاہر یعنی obvious اور خفی یعنی hidden۔ پھر خفی آیات کی بھی مزید قسمیں ہیں، مشکل، مجمل، متشابہ۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ان آیات کا اصل مطلب جاننا انسان کے لیے تقریباً ناممکن سمجھا جاتا ہے، جس سے تشریح کا سارا اختیار وہ علماء کے ایک مخصوص طبقے کے پاس چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور شریعت کے اصولوں کا بھی ذکر ہے؟ جی، شریعت کے 4 اصولوں کا ذکر ہے: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ وہ خاص طور پر اجماع پر توجہ دیتے ہیں، یعنی علماء کا اتفاق رائے۔ کنسنسس۔ جی، کنسنسس۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ کوئی جمہوری عمل نہیں تھا، بلکہ صرف چند بڑے علماء کا اتفاق تھا جو بعد میں آنے والوں کے لیے قانون بن گیا۔ اور ان کے مطابق اسی اجماع کے اصول کی وجہ سے تقریباً 900 عیسوی تک اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا۔ ایک منٹ، اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی، مصنف کے مطابق اس کا مطلب تھا کہ قانون کے تمام بڑے سوالات اب طے ہو چکے ہیں، اب مزید انڈیپینڈنٹ ریزننگ کی گنجائش نہیں۔ اس سے مصنف کہتے ہیں کہ اسلامی قانون ریجڈلی فکسڈ ہو گیا۔ ریجڈلی فکسڈ۔ تو پھر آج کل جو لبرل مسلمان قرآن کی نئی تشریحات کی کوشش کرتے ہیں، مصنف انہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مصنف ان کوششوں پر کافی تنقید کرتے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ یہ لبرل مفکرین بھی اسی پرانے متن کے قیدی ہیں جس کی بنیاد 7ویں صدی کی دنیا پر ہے۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی ایسی نئی تشریح کرنا جو اس کے اصل سیاق و سباق سے بالکل مختلف ہو، ایک طرح کی دانشورانہ بے ایمانی ہے۔ آخر میں وہ قرآن کو ایک ٹوٹیلیٹیرین کنسٹرکٹ کہتے ہیں۔ ٹوٹیلیٹیرین کانسٹرکٹ؟ یعنی ایک ایسا ڈھانچہ جو فرد کی زندگی کے ہر پہلو کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو مصنف کا بنیادی مقدمہ یہ لگ رہا ہے کہ روایت پرستی کا یہ ڈھانچہ قدرتی طور پر جدیدیت، تنقیدی سوچ اور اختلاف رائے کو رد کرتا ہے۔ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ باقی تمام نکات اسی ایک بنیاد پر کھڑے ہیں؟ انکار، ریجیکشن آف ماڈرنزم۔ اور تیسرا ہے عمل کی خاطر عمل، ایکشن فار ایکشن سیک، جو غیر عقلیت پسندی یا ارریشنلزم کی طرف لے جاتا ہے۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ اسلام بھی جدیدیت کو مسترد کرتا ہے اور تنقیدی سوچ کا مخالف ہے۔ اور اس کی کوئی مثال دیتے ہیں وہ؟ جی، وہ سید ابو العلا مودودی اور سید قطب جیسے 20ویں صدی کے اسلام پسند مفکرین کی مثالیں دیتے ہیں۔ ان دونوں نے مغربی جدیدیت، سیکولرزم اور جمہوریت کی کھلی مذمت کی تھی، اور خدا کی حاکمیت پر زور دیا۔ جی، اور اس کے لیے جہاد پر زور دیا۔ ٹھیک ہے، اور غیر عقلیت پسندی یا ایریشنلزم کے بارے میں مصنف کیا دلائل دیتے ہیں؟
یہاں مصنف اسلام کی تاریخی بنیادوں پر ہی سوال اٹھا دیتے ہیں، انہیں غیر عقلی قرار دیتے ہیں۔ وہ قرآن میں موجود چند واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جنہیں وہ تاریخی طور پر غلط سمجھتے ہیں، جیسے حمان کی شناخت جو قرآن میں فرعون کا وزیر ہے جبکہ بائبل میں ایک پارسی بادشاہ کا، یا پھر مریم عیسیٰ کی والدہ اور موسیٰ کی بہن کے درمیان مبینہ الجھن۔ یہاں وہ ایگناز گولزیئر اور جوزف شخت جیسے مشہور مغربی مستشرقین کا حوالہ دیتے ہیں۔ یہ نام اکثر سنے جاتے ہیں، یہ کون تھے اور ان کا کام اتنا اہم یا متنازعہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ گولزیئر اور شاخت 20ویں صدی کے سب سے زیادہ بااثر لیکن متنازعہ مغربی اسکالرز میں سے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ حدیث کا بڑا حصہ اصل میں پیغمبر کے اقوال نہیں بلکہ 8ویں اور 9ویں صدی کی سیاسی اور مذہبی بحثوں کی پیداوار ہے۔ اچھا، یعنی بعد میں گھڑا گیا۔ ان کے مطابق ظاہر ہے یہ نظریہ روایتی اسلامی موقف سے بالکل متصادم ہے، لیکن مصنف اسے اپنی غیر عقلیت پسندی کی دلیل کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ایکو کا چوتھا نقطہ ہے کہ اختلاف رائے غداری ہے، ڈس اگریمنٹ از ٹریزن۔ اس کا اطلاق کیسے ہوتا ہے؟ مصنف کے مطابق اختلاف سے خوف کی حتمی علامت ارتداد یعنی اپوسٹسی کا قانون ہے۔ وہ حدیث کا حوالہ دیتے ہیں جس میں اسلام چھوڑنے کی سزا موت مقرر کی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ قانون کسی بھی قسم کی فکری آزادی اور تنقیدی سوچ کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ اور پانچواں نقطہ باہری لوگوں کا خوف ہے، فیئر آف دی آؤٹ سائڈر۔ مصنف کہتے ہیں کہ اسلامی قانون دنیا کو دارالاسلام اور دارالحرب میں تقسیم کرتا ہے، اور وہ متعدد قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہیں جو ان کے مطابق غیر مسلموں سے دوستی کرنے سے منع کرتی ہیں۔ چلیں ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں۔ اب تک مصنف نے روایت پرستی، جدیدیت سے انکار اور اختلاف سے نفرت کی بات کی ہے۔ یہ سب ذہنی اور فکری پہلو ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے مطابق یہ چیزیں عملی زندگی میں کیسے نظر آتی ہیں۔ بالکل۔ ایکو کا چھٹا نقطہ یہی ہے کہ فاشزم اکثر سماجی مایوسی یا سوشل فرسٹریشن سے سوشل فرسٹریشن سے جنم لیتا ہے۔ مصنف اس خیال کو اسلامی دنیا پر لاگو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تیل کی دولت کے باوجود بیشتر مسلم ممالک معاشی، سائنسی اور سماجی طور پر مغرب سے بہت پیچھے رہ گئے، اور اس ناکامی نے عوام میں مایوسی پیدا کی، گہری مایوسی اور حسد کو جنم دیا، اور اسلام پسند تحریکوں نے اسی مایوسی کو استعمال کیا اور یہ بیانیہ پیش کیا کہ تمام مسائل کا حل خالص اسلام کی طرف واپسی میں ہے۔ اور اگر کوئی اپنی ناکامیوں کی وجہ خود میں تلاش نہ کرے تو وہ اکثر باہر تلاش کرتا ہے۔ شاید اسی سے ایکو کا 7واں نقطہ جڑتا ہے، یعنی سازش کا جنون۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، obsession with a plot۔ مصنف کا کہنا ہے کہ مسلم مفکرین اور عوام اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے اس کا الزام مغربی سازشوں، سامراج یا یہودیوں پر ڈالتے ہیں۔ اور اس سوچ کو تقویت کہاں سے ملتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ سوچ اسلامی فکر میں تقدیر پرستی یا فیٹلزم کے تصور سے مزید مضبوط ہوتی ہے۔ یعنی جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے تو وہ اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری آسانی سے بیرونی طاقتوں پر ڈال دیتا ہے۔ اس سے دشمن کا ایک بہت طاقتور تصور ابھرتا ہے۔ یہ ایکو کے 8ویں نقطے سے متعلق ہے نا، جس میں کہا گیا ہے کہ دشمن کو بے وقت بہت مضبوط اور بہت کمزور دکھایا جاتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ تضاد اسلامی دنیا کے مغرب کے بارے میں رویے میں واضح نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو مغرب کو اتنا طاقتور سمجھا جاتا ہے کہ وہ ہر سازش کے قابل ہے، ہر ڈور اسی کے ہاتھ میں ہے، بالکل، لیکن دوسری طرف اسی مغرب کو اخلاقی طور پر دیوالیہ، اندر سے کھوکھلا اور کمزور بھی سمجھا جاتا ہے، اور یہ یقین رکھا جاتا ہے کہ وہ اسلام کی روحانی طاقت کے سامنے کبھی جیت نہیں سکتا۔ یہ بے وقت دشمن کو اوور ایسٹیمیٹ اور انڈر ایسٹیمیٹ کرنے والی ذہنیت، یہ فاشزم کی ایک کلاسک علامت ہے۔ تو اب تک ہم نے نظریاتی بنیاد اور نفسیاتی پہلوؤں پر بات کی۔ اب آتے ہیں ان نکات پر جو براہ راست عمل یعنی ایکشن سے متعلق ہیں۔ ایکو کا 9واں نقطہ ہے کہ فاشزم میں زندگی جد و جہد کے لیے جی جاتی ہے۔ مصنف اس کا براہ راست موازنہ جہاد کے تصور سے کرتے ہیں۔ وہ جہاد کو ایک ٹوٹلیٹیرین نظریہ قرار دیتے ہیں جس کا حتمی مقصد ان کے مطابق پوری دنیا کو اسلامی حکمرانی کے تحت لانا ہے۔ اور جہاد کی اخلاقی جد و جہد والی تشریح؟ وہ اس جدید تشریح کو مسترد کرتے ہیں۔
اس کے بجائے وہ روڈولف پیٹرز جیسے اسکالر کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کلاسیکی اسلامی قانون میں جہاد کا غالب مطلب ہمیشہ سے کافروں کے خلاف مسلح جد و جہد ہی رہا ہے۔ اور اسی سے 11واں نقطہ بھی جڑا ہوا لگتا ہے، یعنی بہادری کی پرستش، کلٹ آف ہیروئزم۔ جی، اور موت سے محبت۔ مصنف اسے شہادت کے اسلامی تصور سے جوڑتے ہیں۔ ان کے مطابق جب جنگ میں مرنے والوں سے جنت اور بہتر حوروں جیسے انعامات کا وعدہ کیا جائے تو یہ زندگی پر موت کو ترجیح دینے کے مترادف ہے۔ وہ موت کی پرستش کہتے ہیں اسے۔ جی، وہ ابن خلدون کا اقتباس بھی پیش کرتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ اسلام میں جہاد ایک مذہبی فریضہ ہے اور اس کا مقصد تمام انسانیت کو اسلام کی طرف بلانا ہے، چاہے وہ راضی ہوں یا بزور طاقت۔ آپ نے 9واں اور 11واں نقطہ بتایا، 10واں نقطہ کیا تھا؟ 10واں نقطہ اشرافیہ پسندی یعنی ایلیٹزم۔ ایکو کے مطابق ہر فاشسٹ نظریہ اپنی فطرت میں اشرافیہ پسند ہوتا ہے۔ اور اسلام میں یہ کیسے نظر آتا ہے؟ مصنف کا کہنا ہے کہ اسلام میں مسلمانوں کو خیر و امت یا دنیا کی بہترین قوم سمجھا جاتا ہے، جسے دوسروں پر حکومت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اس کے ثبوت کے طور پر قرآن کی آیات کا حوالہ دیتے ہیں۔ کون سی آیات؟ جیسے آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، یا وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ یہ تینوں نکات، جہاد، شہادت اور برتری کا احساس، مل کر مصنف کے مطابق ایک توسیع پسندانہ نظریہ تشکیل دیتے ہیں۔ اب آخری چند نکتات سماجی ڈھانچے اور زبان سے متعلق ہے۔ 12واں نقطہ ہے مردانگی یعنی مچیزمو۔ ایکو کا کہنا ہے کہ مچزموں میں طاقت کی خواہش جنسی معاملات کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، جس میں عورتوں کو حقیر سمجھنا اور غیر روایتی جنسی رویوں کی مذمت کرنا شامل ہے۔ مصنف اس کی کیا مثالیں دیتے ہیں؟ وہ قرآن کی سورہ 4 آیت 34 کا حوالہ دیتے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے اور بیوی کی نافرمانی کے خوف پر اسے مارنے کی اجازت دی گئی ہے۔ وہ کئی احادیث کا بھی ذکر کرتے ہیں جن میں ان کے مطابق عورتوں کو ذہنی اور مذہبی طور پر کمتر سمجھا گیا ہے، اور امام غزالی جیسے بڑے عالم کے خیالات پیش کرتے ہیں جنہوں نے عورت کو گھر تک محدود رکھنے کی تلقین کی۔ 13واں نقطہ منتخب پاپولزم ہے، یعنی سلیکٹو پاپولزم۔ جی، اس نظریے میں فرد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اصل اہمیت قوم یا امت کی اجتماعی مرضی کی ہوتی ہے۔ لیکن یہ اجتماعی مرضی عوام کی حقیقی رائے نہیں ہوتی ہے نا؟ بالکل نہیں، لیڈر اس کی تشریح کرتا ہے۔ مصنف دلیل دیتے ہیں کہ اسلام میں فرد کے حقوق پر امت کے مفاد کو فوقیت دی جاتی ہے۔ وہ پاکستانی قانون دان A.K. بروہی کا حوالہ دیتے ہیں۔ بروہی نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے اسلامی ریاست کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ فرد کو امت کے وسیع تر مفاد کے لیے خود کو قربان کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ضرورت پڑنے پر فرد کو قربان کر دیا جائے گا۔ یہ واقعی چونکا دینے والا جملہ ہے۔ یہ تو اجتماعیت پسندی کی انتہا ہے۔ جی، اور آخری 14واں نقطہ نیوز پیک۔ نیوز پیک یہ تو سیدھا جارج آرویل کے ناول 1984 سے آیا ہے، جہاں حکومت جنگ امن ہے اور آزادی غلامی ہے جیسے نعرے استعمال کرتی تھی۔ بالکل۔ نیوز پیک کا مطلب ہے زبان اور الفاظ کو اس طرح توڑ مڑوڑ دینا کہ تنقیدی سوچ ناممکن ہو جائے۔ مصنف اس کی بہترین مثال کے طور پر بروہی کا ایک اور قول پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ خدائی قانون کی غلامی قبول کر کے انسان آزاد ہونا سیکھتا ہے۔ مصنف کے مطابق یہ آزادی غلامی ہے کہ ایک کلاسک مثال ہے جہاں الفاظ اپنے اصل معنی کھو دیتے ہیں اور ایک ٹوٹالیٹیرین نظام کی خدمت کرتے ہیں۔ تو ان 14 نکات کا تجزیہ کرنے کے بعد باب کے آخر میں مصنف 2009 کا لکھا ہوا ایک ضمیمہ یعنی ایڈنڈم بھی شامل کرتے ہیں۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ ایک بہت اہم وضاحت ہے کیونکہ اس کے بغیر ان کی پوری دلیل بہت یک طرفہ لگ سکتی ہے۔ اس ضمیمے میں وہ 3 طرح کے اسلام میں فرق کرتے ہیں۔ 3 طرح کے اسلام؟ جی، اسلام 1 یعنی قرآن کی اصل تعلیمات، اسلام 2 یعنی شریعت اور تھیولوجی جو علماء نے بنائی، اور اسلام 3 یعنی تاریخی اسلامی تہذیب اور مسلمان حقیقت میں کیا عقائد رکھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ ان کی تنقید کا ہدف اسلام 1 اور 2 ہیں، یعنی نظریاتی اسلام۔ تو کیا مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام بدل نہیں سکتا اور تمام مسلمان ایک جیسے ہیں جو ان 14 نکات پر پورے اترتے ہیں؟
نہیں، وہ اس بات کو واضح طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام 3 یعنی مسلمانوں کا حقیقی رویہ اور عقائد مختلف علاقوں اور زمانوں میں بہت مختلف رہے ہیں اور بدل سکتے ہیں۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جو اسلام 1 اور 2 کی بہت سی تعلیمات جیسے ارتداد کی سزا یا جہاد سے یا تو ناواقف ہیں یا ان پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن ان کا اصرار یہ ہے کہ جب تک اسلام 1 اور 2 کے ان بنیادی مسائل پر کھل کر تنقید نہیں کی جاتی اور ان میں اصلاح نہیں کی جاتی، تب تک ان سے ٹوٹالیٹیرین نظریات جنم لیتے رہیں گے۔ وہ مسلمانوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ ان مسائل پر صرف پردہ ڈالنے کے بجائے ان کا سامنا کریں۔ ریزن ناٹ ریویلیشن، یعنی عقل و وحی نہیں۔ بالکل۔ اور مصنف کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو ریفارمیشن کی نہیں بلکہ ایک انلائٹمنٹ یعنی روشن خیالی کی ضرورت ہے۔ جی، اور وہ شروع میں ہی اس فرق کو بہت واضح کرتی ہیں۔ مطلب ان کے نزدیک ریفارمیشن کا مطلب ہوتا ہے مذہب کے اندر رہ کر اصلاحات کرنا۔ صحیح، یعنی واپس اصل اسلام کی طرف جانا۔ جی، لیکن انلائٹنمنٹ وہ کہتی ہیں ایک بالکل مختلف چیز ہے۔ اس کا مطلب ہے انسانی سوچ کو مذہبی گرفت سے آزاد کرنا اور عقل اور سائنس کو بنیاد بنانا۔ اچھا، تو وہ ایک مکمل پیراڈائم شفٹ کی بات کر رہی ہیں۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ تو وہ اپنے اس تجزیے کو شروع کہاں سے کرتی ہیں؟ وہ اس بحث کا آغاز کرتی ہیں اسلامی شدت پسندی کی وجوہات کا جائزہ لینے سے۔ مصنف ایک اصطلاح استعمال کرتی ہیں، روٹ کاز فیلیسی۔ روٹ کاز فیلیسی؟ یعنی وہ عام وجوہات جو پیش کی جاتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ وہ غلط اور گمراہ کن ہیں۔ ان کے مطابق جب تک تشخیص صحیح نہیں ہوگی علاج بھی غلط ہی ہوگا۔ یعنی ایک ڈاکٹر کی طرح جو پہلے بیماری کی غلط وجوہات کو رد کرتا ہے، تو وہ کون سی بڑی وجوہات ہیں جنہیں مصنف مسترد کرتی ہیں؟ وہ 3 بڑی وجوہات کو ایک ایک کر کے رد کرتی ہیں۔ پہلی ہے غربت۔ یہ بہت عام خیال ہے کہ غربت جی، کہ بے روزگاری نوجوانوں کو شدت پسندی کی طرف دھکیلتی ہے۔ بالکل، لیکن مصنف کہتی ہیں کہ یہ بات حقائق کے بالکل برعکس ہے۔ وہ ڈینیل پائپس جیسے مبصرین کا حوالہ دیتی ہیں۔ مطلب ان کے پاس اس کا کوئی ڈیٹا یا ثبوت ہے؟ جی بالکل، وہ مصر کے ماہر عمرانیات سعد الدین ابراہیم کی تحقیق کا حوالہ دیتی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی شدت پسند اکثر متوسط طبقے سے آتے ہیں۔ اچھا، یہ پڑھے لکھے نوجوان ہوتے ہیں، بہتوں کے پاس سائنس یا انجینئرنگ جیسی پروفیشنل ڈگریاں ہوتی ہیں۔ تو وہ جو بیانیہ ہے نا کہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، مصنف اسے مکمل طور پر رد کر رہی ہیں۔ یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے، اور وہ آیت اللہ خمینی کا قول بھی نقل کرتی ہیں، ہے نا؟ جی، ہم نے خربوزے کی قیمت کم کرنے کے لیے انقلاب نہیں برپا کیا۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ مقصد معاشی تھا ہی نہیں بلکہ نظریاتی تھا۔ ٹھیک ہے، تو غربت وجہ نہیں ہے۔ دوسری عام وجہ جسے وہ رد کرتی ہیں وہ ہے اسرائیل عرب تنازع۔ اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے؟ مصنف کا موقف ہے کہ اس مسئلے کو ایک زمینی یا سیاسی تنازع سمجھنا یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اچھا، ان کے نزدیک یہ بنیادی طور پر ایک مذہبی اور نظریاتی مسئلہ ہے۔ وہ مصر کے ایک عالم دین وغدی غنیم کا حوالہ دیتی ہیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے صاف کہا تھا کہ اگر یہودی ہمیں فلسطین دے بھی دیں تب بھی ہمارا جھگڑا ختم نہیں ہوگا۔ ہمارا جھگڑا عقیدے کا ہے۔ یعنی جب تک وہ اپنے عقیدے پر قائم ہیں یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ مطلب زمین کا مسئلہ تو صرف ایک علامت ہے۔ بالکل، اصل لڑائی عقیدے کی سطح پر ہے، اور اسی بات کو مزید پکا کرنے کے لیے وہ کرسٹوفر ہچنس کا بھی حوالہ دیتی ہیں کہ القاعدہ کی جنگ صرف صہیونیت سے نہیں بلکہ یہودیت اور سیکولرزم سے ہے۔ تو اگر مصنف غربت اور علاقائی تنازعات کو وجہ نہیں مانتی تو پھر وہ اس تیسرے اور بہت مقبول نظریے کا کیا کرتی ہیں کہ یہ سب امریکی فورن پالیسی کا رد عمل ہے؟ اسے بھی وہ سختی سے رد کرتی ہیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو امریکی پالیسی مسلم دنیا سے دشمنی کی نہیں رہی ہے بلکہ مفاہمت کی رہی ہے۔ اکثر وہ مثالیں دیتی ہیں کہ سرد جنگ میں امریکہ نے ہمیشہ کمیونسٹوں کے خلاف مسلمانوں کی حمایت کی، سعودی عرب اور کویت کو عراق سے بچایا اور افغانستان کو سوویت یونین سے آزاد کرایا۔ اور بوسنیا اور کوسوو کے مسلمانوں کو بھی تو بچایا تھا۔ جی بالکل۔ تو مصنف ایک بڑا سوال اٹھاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر امریکی فورن پالیسی ہی اصل وجہ ہے تو الجزائر میں اسلامی شدت پسندوں کے ہاتھوں 1.5 لاکھ الجزائری مسلمانوں کے قتل کا اس سے کیا تعلق تھا؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ یا سوڈان میں لاکھوں لوگوں کی ہلاکت کا؟
ان کے مطابق شدت پسندی کا نشانہ اکثر خود مسلمان ہی بنتے ہیں، جس کی وضاحت امریکی پالیسی سے نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، تو اگر مصنف ان تینوں بڑی وجوہات غربت، اسرائیل تنازع اور امریکی فورن پالیسی کو مسترد کرتی ہیں تو پھر ان کے نزدیک اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہاں آ کر مصنف اپنی تشخیص کا سب سے متنازع حصہ پیش کرتی ہیں۔ وہ بہت واضح الفاظ میں کہتی ہیں کہ اسلامی شدت پسندی کی اصل جڑ خود اسلام کے نظریے میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جہاد، شہادت اور کافروں سے نفرت کی تھیوری اور پریکٹس پینٹاگون میں نہیں بنی، بلکہ یہ براہ راست قرآن اور حدیث سے اخذ کی گئی ہے۔ یہ ایک بہت ہی براہ راست اور سخت دعویٰ ہے۔ ظاہر ہے بہت سے لوگ اس سے اتفاق نہیں کریں گے، تو وہ اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کیا دلیل دیتی ہیں؟ وہ جدید دور کے ایک بہت اثردار اسلامی مفکر سید ابو الاعلیٰ مودودی کا حوالہ دیتی ہیں۔ مصنف مودودی کے الفاظ نقل کرتی ہیں کہ اسلام در حقیقت ایک انقلابی نظریہ اور پروگرام ہے جو پوری دنیا کے سماجی نظام کو بدلنا چاہتا ہے۔ اور جہاد کے بارے میں؟ اور جہاد اس انقلابی جدوجہد کا نام ہے جو اسلامی پارٹی اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کرتی ہے۔ تو مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ ہمیں ان رہنماؤں کی باتوں کو لفظی طور پر لینا چاہیے، یعنی ان کی باتوں کو سیاسی بیان بازی سمجھ کر نظر انداز نہ کیا جائے۔ بالکل، اور اسی لیے وہ ہولوکاسٹ سے بچ جانے والے ایک شخص کا قول دہراتی ہیں کہ اگر کوئی تمہیں کہے کہ وہ تمہیں مارنا چاہتا ہے تو اس کی بات پر یقین کرو۔ تو بیماری کی تشخیص کے بعد مصنف اس کے علاج کے لیے کیا تجاویز دیتی ہیں؟ مطلب وہ انلائٹمنٹ لانے کا کیا روڈ میپ پیش کرتی ہیں؟ وہ اپنی تجاویز کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہیں۔ ایک وہ اقدامات جو مغربی ممالک کو بین الاقوامی سطح پر کرنے چاہیے، اور دوسرے وہ جو انہیں اپنے ممالک کے اندر کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، آئیے پہلے بین الاقوامی تجاویز پر بات کرتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم کیا ہے؟ بین الاقوامی سطح پر ان کی سب سے بڑی اور سخت تجویز ہے ایران میں حکومت کی تبدیلی۔ وہ کہتی ہیں کہ اسے مغربی خارجہ پالیسی کا بنیادی ہدف ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ 1979 کے خمینی انقلاب نے ہی دنیا بھر میں جدید اسلامی شدت پسندی کو ایک نئی توانائی دی ہے۔ ان کے مطابق ایران کا اسلامی جمہوریہ دہشت گردی کا سب سے بڑا ریاستی اسپانسر ہے۔ ایران کے ساتھ ساتھ وہ سعودی عرب پر بھی بہت سخت موقف رکھتی ہیں۔ جی، وہ سعودی عرب کو برائی کا مرکز کہتی ہیں، جس نے اپنے تیل کی دولت سے دنیا بھر میں وہابی نظریے کو پھیلایا، دہشت گردی کو فنڈ کیا اور مغربی اداروں تک کو کرپٹ کیا۔ بالکل۔ مصنف کا کہنا ہے کہ جب تک سعودی عرب کے مسئلے کو حل نہیں کیا جاتا، کوئی حقیقی پیش رفت ممکن نہیں۔ ان سخت سیاسی تجاویز کے علاوہ کیا کچھ اور بھی ہے، جیسے انسانی حقوق کے حوالے سے؟ جی، اور یہاں ان کا نقطہ نظر زیادہ تعمیری ہے۔ وہ تجویز کرتی ہیں کہ مغربی ممالک اپنے سفارت خانوں میں ہیومن رائٹس سینٹرز قائم کریں اور خاص طور پر اسلامی ممالک میں مذہبی اقلیتوں کے حقوق کا کھل کر دفاع کریں، جیسے عیسائی، بہائی۔ جی، اور مرتدوں کے حقوق کا بھی۔ ان کا خیال ہے کہ اس سے مذہبی تکثیریت یعنی پلورلزم کو فروغ ملے گا، اور اسی کے ساتھ وہ خواتین کے حقوق کے تحفظ کو کسی بھی انلائٹنمنٹ کے لیے مرکزی حیثیت دیتی ہیں۔ ایک اور دلچسپ تجویز جو میں نے پڑھی وہ اسکولوں کی کتابوں اور قبلہ اسلام کی تاریخ کے بارے میں تھی۔ جی، مصنف کا کہنا ہے کہ مغربی ممالک کو مسلم ممالک پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ اپنے اسکولوں کے نصاب سے نفرت انگیز مواد نکالیں۔ وہ سوال کرتی ہیں کہ اگر بچوں کو شروع سے ہی یہ سکھایا جائے گا تو پھر یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اور میوزیم والی تجویز وہ ایک سافٹر اپروچ لگتی ہے۔ وہ ایک ثقافتی تجویز ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ایران، عراق اور مصر جیسے ممالک کی عظیم قبلہ اسلام تہذیبوں کی نمائشیں منعقد کی جائیں۔ اچھا، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں، خاص طور پر نوجوانوں کو اپنی وسیع ثقافتی شناخت کا احساس ہو۔ اگر انہیں اپنی اس قدیم تاریخ پر فخر ہوگا تو وہ صرف اسلام کو اپنی واحد شناخت نہیں سمجھیں گے۔ یہ تو ہوئی بین الاقوامی تجاویز۔ اب مغربی ممالک کے اندر کرنے والے اقدامات پر آتے ہیں۔ یہاں مصنف کی کیا سفارشات ہیں؟ مغربی ممالک کے اندر ان کی پہلی تجویز امیگریشن سے متعلق ہے، جو کافی متنازع ہے۔
وہ مسلم ممالک سے امیگریشن کو روکنے یا کم از کم اس کی سخت نگرانی کی تجویز دیتی ہیں۔ اور جو مسلمان پہلے سے مغربی ممالک میں رہ رہے ہیں ان کے لیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ یہاں ان کی دوسری تجویز آتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مغربی حکومتوں کو اپنے ممالک میں موجود سیکولر مسلم گروپس، اصلاح پسندوں اور خاص طور پر اسلام چھوڑنے والوں کی کھل کر مالی اور اخلاقی مدد کرنی چاہیے۔ سر جنگ کی مثال کی طرح؟ جی بالکل اسی طرح جیسے مغرب نے کمیونزم چھوڑنے والوں کی مدد کی تھی، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو اندر کی کہانی جانتے ہیں اور نظریاتی جنگ میں سب سے مؤثر آواز ثابت ہو سکتے ہیں۔ تعلیم کے شعبے میں ان کی تجویز بہت ٹھوس معلوم ہوتی ہیں۔ جی، تعلیم کو وہ بہت اہمیت دیتی ہیں۔ ان کے چند اہم نکات ہیں۔ اول، ریاست کو مذہبی اسکولوں کو فنڈ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہ معاشرے کو تقسیم کرتے ہیں۔ بالکل۔ دوم، ایک مشترکہ قومی نصاب ہونا چاہیے جس میں ہولوکاسٹ، سائنس یعنی ڈارون کا نظریہ ارتقاء، انسانی حقوق اور مذہب و ریاست کی علیحدگی جیسے موضوعات لازمی پڑھائے جائیں۔ اور تیسرا نقطہ؟ سوم، تقابلی مذاہب کا مضمون پڑھایا جائے، لیکن اس میں دہریت اور سیکولر ہیومنزم کو بھی ایک جائز فکری روایت کے طور پر شامل کیا جائے تاکہ بچوں میں تنقیدی سوچ پیدا ہو۔ اور آخر میں وہ مغربی تہذیب کے دفاع کی بات بھی کرتی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے فکری خود اعتمادی۔ مصنف کہتی ہیں کہ مغرب کو اپنی تاریخ اور کامیابیوں جیسے ڈینٹ، شیکسپیئر، موزارٹ سے لے کر انسانی حقوق تک پر معذرت خواہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان اقدار کو فخر سے پیش کیا جانا چاہیے۔ تو یہ تمام سیاسی، سماجی اور تعلیمی تجویزیں ہیں، لیکن مصنف کے مطابق ان سب کی بنیاد ایک اور گہرے اور بنیادی کام پر ہے۔ وہ کیا ہے؟ جی، اور یہ ان کے پورے تجزیے کا مرکزی ستون ہے، قرآنی تنقید یعنی قرآنک کرٹیسزم۔ ان کے نزدیک اس کے بغیر کوئی حقیقی انلائٹنمنٹ ممکن ہی نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کس قسم کی تنقید کی بات کر رہی ہیں؟ وہ 17ویں صدی کے فلسفر اسپینوزا کی مثال دیتی ہیں، جس نے اس وقت ایک انقلابی کام کیا۔ اس نے بائبل کو صرف ایک مقدس کتاب کے طور پر نہیں بلکہ ایک تاریخی دستاویز کے طور پر پرکھا۔ یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ اسے کس نے، کب اور کن حالات میں لکھا۔ جی، اور اس ایک عمل نے پورے یورپ کی سوچ کو بدل کر رکھ دیا اور روشن خیالی کی بنیاد رکھی۔ مصنف کا کہنا ہے کہ اسلام میں قرآن پر اس طرح کا علمی اور تنقیدی کام تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اب بات سمجھ میں آئی۔ مصنف کا اصل نقطہ یہ ہے کہ باقی تمام سیاسی اور سماجی تجویز صرف علامات کا علاج ہے، جبکہ اصل بیماری کا علاج وہ قرآن پر ایک تنقیدی علمی نظر ڈالنے کو سمجھتی ہیں۔ بالکل، اور وہ مغربی اسکالرز پر بھی تنقید کرتی ہیں کہ وہ مسلمانوں کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے اسلام پر تنقیدی نظر ڈالنے سے کتراتے ہیں۔ تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ان کی ٹھوس تجاویز کیا ہیں؟ وہ 3 بہت ٹھوس اور عملی تجویز دیتی ہیں۔ پہلی، یورپی یونین کو ایک آزاد قرآنی تحقیق کا ادارہ قائم کرنا چاہیے جو جدید سائنسی اور تاریخی طریقوں سے قرآن پر تحقیق کرے۔ اور دوسری، ایک سریانی زبان کی تحقیق کا ادارہ قائم کیا جائے۔ یہ اس تحقیق پر مبنی ہے کہ قرآن کی زبان اور اس کے بہت سے مشکل حصوں کو سمجھنے کے لیے سریانی یعنی ارامی زبان کا علم ضروری ہے۔ اور تیسری تجویز یہ ہے کہ اس تنقیدی اسکالرشپ کا انگریزی، عربی، فارسی اور اردو جیسی زبانوں میں ترجمہ کرنے کے لیے فنڈز فراہم کیے جائیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ علم صرف چند ماہرین تک محدود نہ رہے بلکہ مسلم دنیا کے اندر بھی پہنچے۔ تو مصنف کے مطابق یہی وہ علمی اور فکری کام ہے جو طویل مدت میں اسلام میں ایک انلائٹنمنٹ لا سکتا ہے۔ جی، ان کے نزدیک اسلامی معاشروں کو جدید بنانے کی واحد امید یہی ہے کہ انسانی حقوق اور ریاست کے قوانین جیسے معاملات کو مذہبی دائرے سے نکال کر سول ریاست کے دائرے میں لایا جائے، یعنی مذہب کو ریاست سے الگ کیا جائے۔ اور اس طرح اسلام ایک ذاتی معاملہ بن جائے گا۔ بالکل، جو کروڑوں لوگوں کو تسلی اور سکون تو دیتا رہے گا لیکن ریاست کے روزمرہ کے معاملات طے نہیں کرے گا۔ مصنف نے مغرب میں روشن خیالی کی تاریخی مثال کی بنیاد پر ایک پورا روڈ میپ پیش کیا ہے، لیکن یہاں ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تاریخ خود کو ہمیشہ دہراتی ہے، اور کیا ایک تہذیب کا ماڈل دوسری تہذیب پر اسی طرح لاگو کیا جا سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ کتاب کا حصہ 5 صحافت پر ہے اور اس کا آغاز باب 12 سے ہوتا ہے۔
عنوان ہے دیانتدار دانشوروں کو اپنی روحانی پگڑیاں اتار دینی چاہیے۔ یہ عنوان ہی اپنے آپ میں بہت کچھ کہہ رہا ہے۔ جی کافی پرووکیٹو ہے۔ تو سب سے پہلے مصنف کے نزدیک ایک دانشور یا انٹلیکچوئل ہے کون؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور مصنف بات یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ وہ ایلڈس ہکسلی کی ایک مشہور تعریف کا حوالہ دیتے ہیں۔ اچھا۔ کہ دانشور وہ ہے جسے زندگی میں سیکس سے زیادہ دلچسپ کوئی چیز مل گئی ہو۔ لیکن وہ فوراً ہی کہتے ہیں کہ یہ تعریف ناکافی ہے۔ تو پھر بہتر تعریف کیا ہے؟ ان کے مطابق اصل تعریف یہ ہے کہ دانشور ایک فری تھنکر ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا شخص جو معاشرے میں چلنے والے فیشن یا مقبول نظریات پر سوال اٹھائے، ان پر عقلی شک کرے۔ بالکل، اور کسی بھی موضوع پر تنقیدی سوچ اپنانے سے نہ گھبرائے۔ اور کتاب کا مرکزی نقطہ، میرا مطلب ہے مین آرگیومنٹ، یہ ہے کہ یہ فری تھنکنگ، یہ آزادانہ سوچ ایک جگہ آ کر رک جاتی ہے۔ جی، مصنف کا استدلال یہی ہے کہ سچائی اور آزادانہ تحقیق کے لیے دانشور کا ذہن کسی بھی مذہب بشمول اسلام کے دروازے پر نہیں رکنا چاہیے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے۔ بالکل، ان کے مطابق آج کے دانشورانہ ماحول میں بالکل یہی ہو رہا ہے، جہاں اسلام پر تنقید کرنا ایک طرح سے ٹبو، یعنی ایک ممنوع موضوع بن چکا ہے۔ اچھا، تو مصنف اس کی کیا وجوہات بتاتے ہیں؟ آخر ایسا کیوں ہے کہ ایک خاص موضوع پر تنقیدی بحث مشکل ہو گئی ہے؟ دیکھیں، کتاب میں اس کی کئی وجوہات گنوائی گئی ہیں۔ پہلی اور سب سے بڑی وجہ تو ہے پولیٹیکل کریکٹنس کا کلچر۔ پولیٹیکل کریکٹنس؟ جی، جس نے اسلام پر کھل کر بات کرنا مشکل بنا دیا ہے۔ دوسری وجہ مغرب میں مسلم اقلیتوں کو نقصان پہنچنے کا ایک حقیقی خوف ہے کہ کہیں اس تنقید کا فائدہ نسل پرست نہ اٹھا لیں۔ صحیح۔ پھر کچھ تجارتی اور معاشی مفادات بھی ہیں، اور ایک بہت اہم نقطہ ہے پوسٹ کولونیل گلٹ کا۔ یہاں پوسٹ کولونیل گلٹ کی اصطلاح آئی ہے، جو سننے والے سے زیادہ واقف نہیں۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ مصنف کی اس سے کیا مراد ہے اور اس کا اسلام پر تنقید سے کیا تعلق بنتا ہے؟ یقیناً، پوسٹ کولونیل گلٹ یعنی نو آبادیاتی دور کے بعد کا احساس جرم۔ مصنف کے مطابق یہ وہ سوچ ہے جس کے تحت مغرب اپنے سامراجی ماضی کی وجہ سے ایک مستقل احساس جرم میں مبتلا ہے، اور دنیا کے تمام مسائل کی جڑ مغربی پالیسیوں کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ بالکل۔ اس سوچ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غیر مغربی ثقافتوں یا مذاہب، خاص طور پر اسلام پر کسی بھی قسم کی تنقید کو سامراجی ذہنیت کی باقیات سمجھ کر مسترد کر دیا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ جسمانی خوف بھی ایک حقیقت ہے۔ یعنی تنقید کرنے والوں کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ جی۔ اور اسی تناظر میں ایک بہت بڑا نام آتا ہے ایڈورڈ سعید کا، اور ان کی مشہور کتاب اورینٹلزم۔ مصنف سعید پر کافی سخت تنقید کرتے ہیں۔ بہت سخت۔ مصنف ایڈورڈ سعید پر انٹلیکچوئل ٹیررزم یعنی دانشورانہ دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں۔ انٹلیکچوئل ٹیررزم، یہ تو بہت بڑا الزام ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ سعید نے نہ صرف عرب دنیا کی پوری نسل کو سیلف پٹی یعنی خود رحمی سکھائی، بلکہ مغربی دانشوروں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ اسلام یا مشرق وسطی پر کسی بھی قسم کی مغربی تنقید دراصل اورینٹلزم ہے، یعنی ایک متعصبانہ اور سامراجی نقطہ نظر۔ بالکل، اور اس لیے وہ لازماً غلط ہے۔ تو مصنف کے مطابق اورینٹلزم کا نظریہ ایک طرح کی ڈھال بن گیا جس نے اسلام پر کسی بھی قسم کی علمی اور تنقیدی تحقیق کو روک دیا۔ یہی ان کا پوائنٹ ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ دانشور کا پہلا فرض سچ بولنا ہے، چاہے وہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ لیکن سعید کی کتاب کا اثر آج بھی اسلامک اسٹڈیز کے شعبوں پر اتنا گہرا ہے کہ وہاں اسلام پر کسی بھی تنقیدی بحث کو شروع ہونے سے پہلے ہی یہ کہہ کر خارج کر دیا جاتا ہے کہ یہ اورینٹلسٹ سوچ ہے۔ اچھا، مصنف 11 ستمبر کے بعد دی گارڈین میں لکھے گئے سعید کے ایک آرٹیکل کا بھی حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں حملوں کی واضح مذمت یا متاثرین سے ہمدردی کے بجائے سارا زور امریکی پالیسیوں کو مورد الزام ٹھہرانے پر تھا۔ ٹھیک ہے، تو مصنف نے ایک ماحول کی تصویر کشی کی ہے جہاں اسلام پر تنقید کرنا ایک ممنوع موضوع بن گیا ہے۔ لیکن کیا اس کے صرف دانشورانہ بحثوں سے آگے بھی کوئی ٹھوس نتائج ہیں؟ کتاب کے مطابق کیا اس کا براہ راست اثر علمی تحقیق پر پڑا ہے؟ جی بالکل، اور مصنف کے مطابق یہ صرف نظریاتی بات نہیں ہے، اس کا حقیقی دنیا میں اسکالرز پر گہرا اثر پڑا ہے۔
وہ ایک اسکالر کی مثال دیتے ہیں جس نے قرآن کے کچھ نئے دریافت شدہ نسخوں پر اپنی تحقیق ایک ساتھی کو دکھائی، صرف یہ کہا کہ تمہاری تھیسس مسلمانوں کو پریشان کر دے گی۔ یعنی سچائی کی تلاش سے زیادہ اہم یہ ہو گیا کہ کسی کے جذبات مجروح نہ ہوں۔ یہی بات ہے، اور اس سے بھی زیادہ ٹھوس مثال ایک جرمن اسکالر گنٹر لیولنگس کی ہے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ انہیں صرف اس لیے یونیورسٹی سے نکال دیا گیا کہ انہوں نے یہ متنازع نظریہ پیش کیا کہ قرآن کا تقریباً 1/3 حصہ اسلام سے پہلے کی عیسائی حمدوں پر مشتمل ہے۔ صرف ایک تھیسس کی وجہ سے؟ جی، مصنف کے لیے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کس طرح مبینہ پولیٹیکل کریکٹنس علمی تحقیق اور آزادی اظہار کا گلا گھونٹ رہی ہے۔ اسی پر ایک جرمن عرب اسکالر کا قول نقل کیا گیا ہے کہ ماہرین نے اب ذہنی طور پر روحانی پگڑی پہن لی ہے۔ روحانی پگڑی؟ جی، اور وہ اسلام پر تحقیق یعنی ریسرچ آن اسلام کے بجائے اسلامی تحقیق یعنی اسلامک ریسرچ کر رہے ہیں۔ تو اس سارے پجیے کا خلاصہ کیا ہے؟ مصنف کیا حل پیش کرتے ہیں؟ مصنف کا موقف واضح ہے۔ مغربی اسکالرز اور دانشوروں کو اسلام کا اسی طرح تنقیدی جائزہ لینے کے اپنے حق کا دفاع کرنا چاہیے جیسے وہ عیسائیت یا کسی اور نظریے کا کرتے ہیں، کیونکہ جمہوریت کا انحصار ہی آزادانہ بحث پر ہے۔ بالکل، ان کے مطابق جمہوریت چلتی ہی آزادانہ سوچ اور کھلی بحث سے ہے۔ اگر اسلام پر عقلی بحث کے دروازے بند کر دیے گئے تو ایک خلا پیدا ہوگا، اور اس خلا کو وہی نسل پرستانہ پاپولزم پر کرے گا جس سے بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ مصنف دانشوروں پر تنقید کرتے ہیں، اب وہ ایک عوامی شخصیت کا رخ کرتے ہیں جو ان کے مطابق اسی مسئلے کی ایک عملی مثال ہے۔ اگلا باب ہے بردر طارق اینڈ دا مسلم ہوڈز۔ طارق رمضان۔ جی، طارق رمضان کے بارے میں، جنہیں 1990 کی دہائی اور اس کے بعد مغرب میں بہت سے لوگ ایک اسلامی مصلح یا ماڈرن اسلام کا چہرہ سمجھتے تھے۔ جی، یہ باب دراصل کیرولائن فوریسٹ کی کتاب بردر طارق کا ایک تفصیلی جائزہ ہے۔ فوریسٹ کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ طارق رمضان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کتاب کے مطابق رمضان نے ڈیوپلیسٹی یعنی دوگلے پن کو ایک فن کی طرح استعمال کیا ہے، جس میں وہ ابہام، ہمگوئی اور کبھی کبھی صاف جھوٹ سے کام لیتے ہیں تاکہ ایک ہی وقت میں دو بالکل مختلف حلقوں کو خوش رکھ سکیں۔ کون سے دو حلقے؟ ایک طرف مغربی لبرلز اور دوسری طرف قدامت پسند مسلمان۔ دغلا پن ایک بہت سنگین الزام ہے۔ مصنف کو کوئی ایسی ٹھوس مثال پیش کرنی ہوگی جو واقعی اس نقطے کو واضح کرے۔ کتاب میں اس کا سب سے مضبوط ثبوت کیا دیا گیا ہے؟ کتاب میں سب سے پہلے ان کے نظریاتی ورثے کی بات کی گئی ہے۔ ان کے نانا حسن البنا مسلم بردرہڈ کے بانی تھے، جی، جسے 1963 میں مینفرڈ ہلپرن جیسے اسکالر نے نیو اسلامک ٹوٹلیٹرینزم یعنی ایک قسم کی فاشسٹ تحریک قرار دیا تھا۔ اور طارق رمضان کا اس سے کیا تعلق ہے؟ طارق رمضان نے خود کہا ہے اور کتاب میں ان کا قول نقل کیا گیا ہے کہ میں اس ورثے کا دعویٰ کرتا ہوں، اس نے مجھے متاثر کیا ہے، اور یہ کہ میں نے حسن البنا کے نظریات کا بغور مطالعہ کیا ہے اور اس ورثے میں کچھ بھی ایسا نہیں جسے میں مسترد کرتا ہوں۔ تو مصنف کے نزدیک یہ ان کے نظریات کی بنیاد ہے؟ جی، یہ تو ان کی نظریاتی بنیاد ہوئی، لیکن ان کے دوگلے پن کی کوئی عملی مثال جس کا ذکر ہو؟ ایک بہت مشہور مثال 2003 کی ایک فرانسیسی ٹی وی بحث کی ہے، جب ان سے زنا پر سنسار کرنے کی سزا کے بارے میں پوچھا گیا۔ اچھا، تو انہوں نے اسے غیر انسانی یا وحشیانہ قرار نہیں دیا، اس کے بجائے انہوں نے کہا میں اس پر مورٹوریم یعنی عارضی پابندی کے حق میں ہوں تاکہ لوگوں کی سوچ کو بدلنے کا موقع ملے۔ مورٹوریم یعنی عارضی پابندی۔ بالکل۔ مصنف کے مطابق یہ دوغلے پن کی کلاسک مثال ہے۔ جی، مغربی سامعین کے لیے مورٹوریم کا لفظ استعمال کر کے خود کو معتدل ظاہر کرنا، جبکہ سزا کی بنیادی اسلامی حیثیت کو چیلنج نہ کر کے قدامت پسند مسلمانوں کو بھی مطمئن رکھنا۔ تو وہ سزا کو ختم کرنے کی بات نہیں کر رہے، صرف عارضی طور پر روکنے کی بات۔ جی، اور کتاب میں جھوٹ بولنے کے الزام کے بارے میں کیا ثبوت دیے گئے ہیں؟ اس کے لیے التقوی بینک کی مثال دی گئی ہے جسے 9/11 کے بعد دہشت گردی کی فنڈنگ کے شبے میں بند کر دیا گیا تھا۔ اچھا، طارق رمضان نے اس بینک سے کسی بھی قسم کے تعلق کی سختی سے تردید کی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ ان کے والد سعید رمضان اس بینک کے بانیوں میں سے ایک تھے۔
تو مصنف کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ انہیں اپنے والد کے قائم کردہ بینک کے بارے میں کچھ علم نہ ہو؟ یہی سوال ہے۔ اس کے علاوہ فورسٹ کی کتاب میں دہشت گردی کے ملزمان کے ساتھ طارق رمضان کے مبینہ رابطوں کا بھی ذکر ہے۔ ایک اسپینش پولیس میمو کے مطابق کچھ گرفتار شدگان طارق رمضان جیسی ریڈیکل اسلام کی اہم شخصیات سے رابطے میں تھے۔ اور بھی کوئی مثال ہیں؟ جی، ایک اور ملزم جمیل بیغال نے بتایا کہ وہ 1994 سے پہلے طارق رمضان کے کورسز میں شرکت کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک سوئس انٹیلیجنس میمو کا بھی حوالہ ہے جس کے مطابق طارق اور ان کے بھائی نے 1991 میں القاعدہ کے ایمن الظواہری اور عمر عبد الرحمن کے ساتھ ایک میٹنگ کی تھی۔ تو ان تمام الزامات کی بنیاد پر مصنف طارق رمضان کے بارے میں کیا حتمی نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ مصنف کا آخری تجزیہ یہ ہے کہ طارق رمضان وہ نہیں جو وہ نظر آتے ہیں۔ وہ کوئی اسلامی مصلح نہیں ہے جو اسلام کو جدید بنا رہے ہوں، بلکہ وہ ایک خطرناک بنیاد پرست ہیں جو جدیدیت کو اسلامی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ ان کے مطابق رمضان کا اصل مقصد نوجوان مسلمانوں کے ذہنوں میں مغربی اقدار کے خلاف شک اور نفرت پیدا کرنا ہے تاکہ ایک اسلامی تھیوکریسی کے قیام کی راہ ہموار کی جا سکے۔ تو ہم نے دیکھا کہ مصنف دانشوروں اور عوامی شخصیات جیسے طارق رمضان پر تنقید کرتے ہیں۔ اب وہ ایک بالکل مختلف میدان کا رخ کرتے ہیں، ثقافت اور خاص طور پر راک میوزک۔ جی، وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا وہ فنکار جو ہر سیاسی اور سماجی مسئلے پر آواز اٹھاتے ہیں اس موضوع پر بھی بات کر رہے ہیں؟ باب 14 کا عنوان ہے راک، ہیومینیٹیرین کازز، پولیٹیکل کمٹمنٹ اینڈ اسلام۔ جی ہاں، یہ باب بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہ ایک غیر متوقع زاویے سے اسی بحث کو آگے بڑھاتا ہے۔ مصنف پہلے تو راک میوزک کی سیاسی اور سماجی سرگرمیوں کی تاریخ بیان کرتے ہیں، جیسے 1970 کی دہائی سے راک سٹارز فلاحی کاموں میں شامل رہے ہیں۔ جارج ہیریسن کا کنسرٹ فار بنگلہ دیش یا باب گیلڈوف کا لائیو ایڈ، جی، یہ زیادہ تر ایسے مقاصد کے لیے تھے جن پر کوئی سیاسی اختلاف نہیں تھا۔ لیکن راک میوزک کا سیاست سے ہمیشہ گہرا تعلق رہا ہے، خاص طور پر باغیالہ سیاست سے۔ بالکل۔ 1960s کی دہائی میں پیٹ سیگر اور جون باز جیسے فنکار واضح طور پر بائیں بازو کے نظریات رکھتے تھے اور ویتنام جنگ کے خلاف تھے۔ مصنف یہ بھی بتاتے ہیں کہ موسیقی ہمیشہ سے آمریت کے لیے خطرہ رہی ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ جی، جیسے چین میں ٹیانامن اسکوائر پر احتجاج کرنے والے طلباء نے بیتھوون کی موسیقی چلائی تھی۔ آج کے دور میں بھی ریج اگینسٹ دی مشین جیسے بینڈز ہیں جو میکسیکو کے زاپتستہ تحریک کی حمایت کرتے ہیں، یا سسٹم آف اے ڈاؤن۔ ہاں، سسٹم آف اے ڈاؤن، جنہوں نے عراق جنگ کے خلاف گانے لکھے اور آرمینیائی نسل کشی کو تسلیم کروانے کے لیے مہم چلائی۔ بالکل ٹھیک ہے، تو راک میوزک کی ایک مضبوط سیاسی تاریخ ہے۔ یہاں سے مصنف اپنی اصل بات پر آتے ہیں۔ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ان تمام سیاسی طور پہ فعال بینڈز میں سے کیا کوئی ایسے بھی ہیں جنہوں نے اسلامائزیشن یا اسلامی تشدد کے خطرات پر بات کی ہو؟ اور کتاب کے مطابق جواب انتہائی مایوس کن ہے۔ مصنف کرتے ہیں کہ انہیں اپنی تحقیق میں صرف ایک گروپ ملا ہے، ایک امریکی ہیوی میٹل بینڈ، سٹک موجو۔ صرف ایک؟ جی، ان کے گانے آئی ایم امریکن میں امریکی اقدار اور آزادی کی تعریف کی گئی ہے، اور ایک گانا اوپن سیزن خاص طور پہ 9/11 کے بعد کے حالات پر ہے، جس میں جہاد اور پروپیگنڈے پر بات کی گئی ہے، اور اس کے بول ہیں کہ یہ دعویٰ مت کرو کہ تم امن کا مذہب ہو، ہم تمہارے جھوک کو دیکھ سکتے ہیں۔ واقعی پوری راک موسیقی کی تاریخ میں جو اپنی باغیانہ فطرت کے لیے مشہور ہے، مصنف کو صرف ایک گروپ ملا ہے؟ یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے۔ کتاب اس کی کوئی واضح وجہ نہیں بتاتی، لیکن اشارہ اسی طرف ہے کہ جس پولیٹیکل کریکٹنس کا ذکر انہوں نے دانشوروں کے باب میں کیا تھا، وہ ثقافتی دنیا پر بھی اسی طرح حاوی ہے۔ اچھا، وہ کچھ اور چھوٹی مثالیں دیتے ہیں، جیسے ڈریم تھیٹر کا گانا سیکریفائسڈ سنز جو 9/11 کے بارے میں ہے، اور اس میں محتاط انداز میں فیتھ انسپائرڈ جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ بہت محتاط الفاظ ہیں۔ جی، اس کے علاوہ فرانس کے ایک موسیقار ڈیشیل ہدایت کا ذکر ہے، جنہوں نے اسلام پر تنقیدی کتابیں لکھیں اور اسلاموفوبیا کی اصطلاح کو ایک احمقانہ تصور قرار دیا، لیکن مجموعی تصویر خاموشی کی ہی ہے۔ اچھا،
تو یہ تو راک میوزک کا اسلام کے بارے میں رویہ ہوا، لیکن خود اسلام کا موسیقی کے بارے میں روایتی موقف کیا ہے؟ کتاب اس پر بھی بات کرتی ہے؟ جی، مصنف بتاتے ہیں کہ اسلام میں روایتی طور پر موسیقی کے بارے میں ایک مخالفانہ رویہ پایا جاتا ہے۔ اگرچہ قرآن میں اس کا واضح ذکر نہیں، لیکن بہت سے علماء سورہ لقمان کی آیت کا حوالہ دیتے ہیں جس میں غافل کرنے والی باتوں کی مذمت کی گئی ہے۔ بالکل، اور اس کی تفسیر موسیقی سے کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ جیسے سخت گیر علماء نے تو موسیقی سننے والے کو کافر تک قرار دیا تھا۔ تو پھر یہ ہیوی میٹل اسلام کیا چیز ہے؟ یہ تو اعتزاز لگتا ہے۔ یہ مارک لیون کی ایک کتاب کا عنوان ہے اور مصنف اس کتاب پر بھی سخت تنقید کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لیون کی کتاب مسلم دنیا میں راک میوزک کے منظر نامے کے بارے میں معلومات تو دیتی ہے، لیکن اس کا تجزیہ بالکل بیکار اور گمراہ کن ہے۔ کس طرح؟ لیون یہ عجیب دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلم دنیا کے راکرز اور اسلام پسندوں کے جمہوری مقاصد ایک جیسے ہیں۔ مصنف اسے ایک احمقانہ بات قرار دیتے ہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام پسند تو خود ان راکرز پر حملے کرتے ہیں اور انہیں واجب القتل سمجھتے ہیں۔ آخر میں مصنف ایک بہت ہی انتہائی مثال پیش کرتے ہیں جو شاید ان کے نقطے کو واضح کرتی ہے۔ جی، وہ ٹاغت نامی ایک ہیوی میٹل گروپ کا ذکر کرتے ہیں جس سے پہلا واضح طور پر اسلام مخالف ہیوی میٹل گروپ سمجھا جاتا ہے۔ ان کی ایک CD کا عنوان ہے ایجیکولیٹ اپون دا ہولی قرآن۔ یہ ایک انتہائی اشتعال انگیز مثال ہے۔ جی، بہت زیادہ۔ مصنف اس کو شامل کر کے کیا نقطہ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام پر تنقید کا دائرہ یا تو مکمل طور پر خاموش ہے یا پھر اس قسم کی ناقابل قبول انتہا پسندی پر مشتمل ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو ایک سنجیدہ، عقلی اور تنقیدی بحث کی جگہ ہونی چاہیے وہ تقریباً خالی ہے۔